إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے شبہ درود و سلام ہمارے اور آپ کے رہنما رہبر قائد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے اور ساری کائنات کے لیے امام بن کر کے تشریف لائے. محترم دوستو اور بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں یکم صفر 1442 ہی مطابق 18 ستمبر سن 2020 عیسوی کے میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بڑا ہی حساس اور بڑا نازک اور بڑا ہی قیمتی اور بڑا ہی اہم موضوع ہے. وہ ہے مسلمانوں کے یا مسلمانوں سے غیر مسلموں سے مسلمانوں کے رشتے، روابط، تعلقات کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے. ایک مسلمان غیر مسلموں سے کس انداز سے اس کا سلوک ہونا چاہیے، کس انداز سے اس کا طور طریقہ ہونا چاہیے. دنیا اس وقت ایک ولیج کی طرح ہو چکی ہے، اور ایک زمانہ تھا جب علاقوں میں مسلمان رہتے تھے، کہیں غیر مسلمین رہتے تھے. لیکن اب ایسا ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں غیر مسلمین کے بیچ میں مسلمان رہتے ہیں، مسلمانوں کے بیچ میں غیر مسلمین بھی رہتے ہیں. ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، ہمارے تعلقات اور رشتے ایک دوسرے سے کیسے ہونے چاہیے، یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپسی ہم اپنے اور ان کے ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں. یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی، اور یہ چیز آپ کو قرآن کریم میں ملے گی، ہدایات یہ ملیں گی قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار میں ملیں گی. افسوس یہ ہے کہ آپ دیکھیے، آپ جگہ جگہ مسلم غیر مسلم میں فساد بھی ہو جاتے. مسلم اپنے زعم اور گھمنڈ میں کہ میں مسلمان ہوں، کمزور غیر مسلموں سے یا کسی سے بھی ٹکرا جاتا ہے. غیر مسلمین وہ بھی اپنی کثرت اور اپنے اس میں تعداد میں، بہرحال اگر وہ ٹکراتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اس ناحیے سے کہ ان کے پاس کوئی شکشا، کوئی تعلیم، کوئی منہج نہیں ہے ان کا زندگی کا. اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ نے تو فرمایا جو مشرکین ہیں یہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جانور پھر بھی سوچ رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، لیکن آپ حیثیت مسلمان، آپ کے پاس تو ایک بہترین تعلیم ہے، بہترین کریکٹر ہے. سرور دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، لیکن آپ کہاں پڑھتے ہو اس کو؟ آپ کے نہ پڑھنے کی وجہ سے آج جو فتن و فساد ہو رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ برازیل ہو، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ جہاں کہیں بھی، ہماری اپنی نادانیوں کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، کس کے کیا حقوق ہیں اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہم فساد کے شکار ہوتے ہیں. آج کے اس خطبے میں قرآنی حوالے سے آپ کی حیثیت مقرر کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ ہمارے رشتے قرآن میں کیسے بیان کیے گئے ہیں، کہ ہمارے رشتے غیر مسلموں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، ہمارے رشتے پوری دنیا کی برادری کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے
کہ کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس کی نوعیت کیا ہے۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کیریکٹر، آپ کی زندگی، آپ کی لائف کا ریسرچ کرتے دیکھتے ہیں، تو ہمیں مختلف لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف بیہیویئر قرآن بھی بتلا رہا ہے ہم کو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو بتلا رہے ہیں۔ ایک ہی ڈنڈی سے نہ مرغی، بکری، بھینس، بیل، اونٹ ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہکالے جاتے، ہر ایک کی نوعیتیں الگ الگ ہیں۔ مرغی کی ایک الگ شکل ہے، بیل کی ایک الگ صورت اور شکل ہے، بکری کی ایک اور شکل صورت الگ ہے، بھینس کی ایک الگ شکل و صورت ہے۔ ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہکالنا ہے، یہ عقل مندی ہے، یہ عقل مندی ہے، ہر کس دنیا بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ ایسے ہی ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں ہمارا بیہیویئر، ہمارے ساتھ لوگوں کے تعلقات اور لوگوں کا ہمارے ساتھ تعلق ایک ہی طرح نہیں ہے، مختلف طریقے سے۔ بہرحال میں ان کی تفصیلات میں زیادہ نہیں جاؤں گا۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے غیر مسلموں سے جو رشتے، اس کی کیا کیا صورتیں اور کیا کیا شکلیں اور کیسی ہونی چاہیے اور کیسی ہیں، قرآن اور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں۔ ایک حیثیت تو مسلمانوں کی ایک حیثیت پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب، کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کو یہ پتا ہے جو مسلم ہے اور ایک غیر مسلم ہے۔ مسلم مطلب فرما بردار، مسلم کا مطلب اطاعت گزار، مسلم کا مطلب یعنی اس دنیا کے بنانے والے، پیدا کرنے والے، اللہ خالق پیدا کرنے والا جو کریٹر ہے، اس کے اوپر بلیو کرنا، ایمان رکھنا، اس کے آگیا کا پالن کرنا، اس کے حکم کی فرما برداری کرنا۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مسلم، اور دوسرا معنی امن و سلامتی والا۔ اسلام کا، مسلمان کا دوسرا معنی کون ہے، کیا ہے؟ امن رکھنے والا، سلامتی، لوگوں کے ساتھ شفقت، مہربانی، رحمت، سلامتی، جہاں یہ رہتا ہے امن و سلامتی، یہ دوسرا معنی مسلم کا یہ ہے۔ اور غیر مسلم جو مسلم نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم، چاہے وہ کسی چیز کا ماننے والا ہو، بس وہ انکار کرنے والا ہے اسلام کا، انکار کرنے والا ہے اللہ کا، انکار کرنے والا ہے اللہ کی عبادت و بندگی کا، بھلے وہ 1000 لوگوں کی عبادت و بندگی کرے، اس سے غرض نہیں ہے، لیکن اسے غیر مسلم کہا جائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک حقیقت اچھی طرح سے اپنے دماغوں میں بٹھا لیجئے کہ پوری دنیا کے انسان بحیثیت انسان، یہ سب کے سب، پوری دنیا کی، شمال سے لے کے جنوب تک، شرق سے لے کے غرب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، سب پوری دنیا، یہ ہمارے اور آپ کے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، سب امت کا مطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے ہیں، گروہ، امت مانی گروہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گروہ۔ آپ مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، آپ بھی ہیں۔ کوئی نہیں مانتا ہے، انکار کرتا ہے، لیکن اس کے انکار کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی انسان انسانیت کے دائرے سے انسان ہونے کا انکار کرے اور کہے میں حیوان ہوں تو اسے جانور کہا جائے گا؟ نہ، اسے انسان ہی کہا جائے گا۔ تو بھلے کوئی انکار کرے، بھلے کوئی نہ مانے، لیکن وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، چاہے وہ مسلم ہو، وہ بھی امت ہے، اور جو غیر مسلم ہے وہ بھی، بولو سمجھ رہو کہ نہیں سمجھ رہو؟ جو مسلم ہے وہ بھی امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو غیر مسلم ہے، اب وہ غیر مسلم کا دائرہ بڑا وسیع ہے، یہودیت بھی ہے، نصرانیت بھی ہے، بدھسٹیت بھی ہے، جینیت بھی ہے، زرتشتیت بھی ہے، اور سب پورے جتنے بھی غیر اسلام کے علاوہ جتنے بھی دھرم ماننے والے، ریلیجن ماننے پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، سب غیر مسلم ہیں، سب غیر مسلم، لیکن امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دو طرح کی ہے، ایک امت اجابہ اور ایک امت غیر اجابہ یا امت دعوہ۔ امت اجابہ ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو، دعوت کو، پیغام کو، میسج کو، اپدیش کو قبول کیا، مانا، تسلیم کیا، آپ کے آگیا کا پالن کیا، آپ کے حکم کو مانا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امت اجابت، قبول کرنے والی امت، اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کرنے والی امت۔ اور دوسری امت ہے امت دعوت، دعوت پہنچنے والی، جس تک دعوت پہنچی ہے، یعنی دعوت پہنچانے والی، دعوت ان تک پہنچی ہے، ان کو دعوت دی جائے، ان کو ایک گروہ وہ ہے جن کو دعوت دی جائے، امت دعوت اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے امت اجابت اور امت دعوت، ہر نسل کا آدمی پوری دنیا میں، کالا ہو کہ گورا ہو، نیلا ہو کہ پیلا ہو، اردو بولنے والا ہو کہ ہندی بولنے والا ہو کہ پنجابی بولنے والا ہو کہ فرانچی بولنے والا ہو کہ کیرلا ہو کہ شمال جنوب یا امریکن، انگریزی، سوئٹزرلینڈ، جو بھی دنیا کی دنیا کے سارے انسان، جتنی بھی نسل کے لوگ ہیں، کسی بھی علاقے اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے۔ اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا 40 برس کے بعد کہ آپ لوگوں کو دعوت دیجئے، تو صفا پہاڑی کے اوپر مکے کے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو آواز دی اور کہا یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں۔ یہ نہیں کہا یا ایھا العرب، اے عربیوں، یا اہل مکہ، اے مکہ کے لوگوں، نہیں، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، الناس، ساری دنیا کے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، اس کا اقرار کر لو، دل سے مان لو، اس کے تقاضے کو پورا کر لو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑی کامیابی اسلام کی یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت اس کو الاٹ کر دی جائے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آرام دیتا ہے اور آخرت میں بھی اپنے مومن بندوں کو آرام دیتا ہے۔ فلاح پا جاؤ۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ دعوت دی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو حکم دیا، قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ کہہ دو اے لوگو، انی، بے شک میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول، بے شک میں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی خلق، الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا، میں اس مالک و مولا کی طرف سے بھیجا گیا، تمہارے پاس پیغمبر ہوں، میسنجر ہوں، رسول ہوں، جو زمین اور آسمان کا اکیلا مالک ہے اور جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یہ آیت کریمہ نے مہر لگا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تمام دنیا کے انسانوں کے اوپر ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو قبول کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنیں، ساری دنیا کے انسانوں کے اوپر۔ آج کے دور جدید میں، ماڈرن دور میں، نیا ماحول ہے، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ لوگ دیتے ہیں، گلوبلائزیشن کا، نیشنلزم کا، انٹرنیشنلزم کا مغالطہ دیتے ہیں کہ جی پوری دنیا کے اندر ہم لوگ ہیں جو پوری دنیا کو ایک جھنڈے کے نیچے لا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں سب سے پہلا گلوبلائزیشن اور انٹرنیشنلزم جو سب سے پہلے کھڑے ہو کر کے جس شخصیت نے دی تھی مکہ کے اندر صفا پہاڑی پر، وہ شخصیت تھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الناس کہہ کر اے دنیا کے لوگوں، یہ پیغام دیا تھا، انٹرنیشنل پیغام، کوئی محدود پیغام کسی بستی، کسی عرب یا کسی علاقے یا کسی مکہ کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، یہ انٹرنیشنل پیغام، یہ گلوبلائزیشن کا پیغام تھا جو اسلام کے آخری پیغمبر، اسلام کے آخری نبی، اسلام کے آخری داعی، معلم اول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا
تو اس کے ٹھیک 21 سال بعد اسی صفا کے دامن میں منا میں کھڑے ہو کر منا کے اندر آخری حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوبلائزیشن کا چارٹر جو تھا اس کا اعلان فرمایا، کیا کرنا ہے، پوری دنیا کے ساتھ تمہارا کیا ویوہار ہونا چاہیے، بیہیویئر ہونا چاہیے، کیریکٹر ہونا چاہیے، سلوک ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قیامت تک اس دنیا میں اگر کوئی دین باقی رہنے والا ہے تو کون سا دین ہے؟ وہ اسلام کا ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور اسلام کے علاوہ اللہ کا کوئی پسندیدہ دین نہیں ہے۔ سارے دین، دھرم، مذاہب توڑ دو، چھوڑ کر صرف اللہ کا پسندیدہ اس زمین، جس کی زمین پر چلتے ہو، جس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو، جس نے تمہیں پانی کے قطرے سے ایک انسان بنایا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کی بندگی کی جائے۔ پوری نسل انسانیت ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں اور اپنے نبی سے اپنی نسبت رکھتے ہیں اور اپنے نبی کو نبی مانتے ہیں تو ہمیں بھی نبوت کا وہی انداز زندگی اپنانا پڑے گا، وہی لائف آف اسٹائل اپنانا پڑے گی، زندگی کے اسلوب اور انداز اور طرز اور طریقے، کیونکہ اللہ کے نبی پوری دنیا کے لیے داعی ہیں، رحمت ہے۔ آپ پوری دنیا کے لیے تشریف لائے تھے، آپ کا پیغام پوری دنیا کے لیے، ہر مذہب، مسلم غیر مسلم سب کے لیے۔ جب ہم اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں تو گویا اللہ کے نبی کا جو مشن تھا کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، لوگوں کو اللہ سے متعارف کروایا جائے، لوگوں کو اللہ سے قریب کیا جائے، اللہ کے احکام لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، سب کچھ اللہ کے پیغام کو دنیا کے سامنے بیان کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اسی مشن کے حوالے سے ہمیں بھی وہی طرز اور وہی طریقہ اپنانا پڑے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دوسری بات، ہم جب دیکھتے ہیں کہ نبی نے یہ توحید، اس دعوت کا جو انداز تھا، طریقہ تھا، راستہ تھا، جب آپ نے اپنایا اور آپ نے لوگوں کو بلایا تو اس راہ میں جناب علی پھولوں کے سیج نہیں سجائے گئے، اس راہ میں اس راہ میں محبت و شفقت کے پیغامات نہیں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ راہ اپنائی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کے اوپر ظلم و ستم کی بارشیں کی گئی، آپ کو پتھروں سے مارا گیا، آپ کے صحابہ، آپ کے ماننے والوں کے گلوں میں رسیاں باندھ کر مکے کی گلیوں، تپتے ہوئے ریتاروں پر گلیوں میں پتھروں کے اوپر انہیں لٹایا جاتا تھا۔ آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے ساتھیوں کو انگاروں کے اوپر سلا کر جناب علی چربیوں سے پگھل کر وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے، اتنی سزائیں دی گئیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ کو، آپ کے دوستوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، قتل تک کیا گیا، ننگے دھڑنگے آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ مکے کی میں بات بتا رہا ہوں، تانے اور تشنیع دیے گئے۔ اس مشن کی راہ میں آپ نے صبر سے کام لیا، حوصلے سے کام لیا، لوگوں کو صبر کی دعوت دی، حوصلے کی دعوت دی۔ آج بھی آپ کی سنت یہی ہے، آج بھی اور قیامت تک یہ سنت جاری اور ساری رہے گی، کیا کہ اس راہ دعوت میں جو بھی مشاکل آئیں گے، جیل کی سلاخیں ہوں یا لوگوں کے تان و تشنیع ہوں یا بھوک ہو یا پیاس ہو یا یہاں تک کہ خون بہانے تک کی نوبت آ گئی، ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں، تحمل کریں، برداشت کریں۔ چنانچہ ہم دعوت کی بات کریں گے اور نسل انسانی کو اسلام کے دائرے میں لانے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھو ہمیں دعوت کے اندر آنے والے مشاکل اور اس کے تقاضوں کو بھی ہم کو پورا کرنا پڑے گا اور سامنے رکھنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ آپ کی نہیں سمجھ رہے ہو میری بات؟ عزیزان گرامی، تو یہ ایک نوعیت پوری دنیا کے حساب سے اللہ غیر مسلموں کی ہوئی ہے، مسلمانوں کے تعلق سے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر یا مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اخلاق پیش کیا کہ لوگ دیکھ دیکھ کر کے آپ کو مسلمان ہونے تھے، یہ سب پورا پڑھ کر ہمیں اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا پڑے گا۔ آپ کے صحابہ کا تعامل کیا تھا ان کے ساتھ،
کیسا بیہیویئر تھا. یہ خاص طور سے آج دنیا کے اندر جو مسلمان مختلف ملکوں کے اندر رہتے ہیں، جہاں کہیں مسلمانوں کا غلبہ ہے، جہاں کہیں غیر مسلموں کا غلبہ ہے، المہم سب خلط ملط رہتے ہیں. یہ تعلقات کو اس طرح سے ہمیں لے کر کے چلنا پڑے گا جو سیرت کے اندر موجود ہے، جو قرآن کے اندر موجود ہے. دوسری نوعیت مسلمانوں سے اور غیر مسلموں کے رشتوں کی میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سارے غیر مسلم دشمن نہیں ہیں. بہت سارے بلکہ اکثر غیر مسلم وہ ہیں جو آپ سے برسر پیکار نہیں ہوتے. آپ دعوت دیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیں، آپ حلال کھائیں کھلائیں، آپ سے کوئی ان کو مطلب نہیں ہوتا ہے. آپ سے وہ نہیں ٹکراتے، وہ مزاحم نہیں ہیں آپ سے، نہ ہی آپ سے وہ ٹکراتے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو یہی کہتے ہیں آپ اپنا کام کیجئے، جو آپ کو کرنا ہے وہ کیجئے، ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں. ایسے غیر مسلمین سے آپ کا کیسا تعلق ہونا چاہیے، آپ کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے. کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے، کوئی اعتراض نہیں کرتے، اور آپ کی دعوت سے وہ مسلمان بھی نہیں بنتے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، جب آپ ان سے دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں بنیں گے، لیکن آپ سے ہم ٹکرائیں گے، ہم آپ سے ٹکرائیں گے بھی نہیں، نہ ہم مسلمان بنیں گے. ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو، آپ اپنے حال پہ جو کرتے ہو کرو، ہم آپ سے کوئی ٹکراؤ نہیں رکھتے. لیکن ہم کوئی آپ کے دین کے اوپر، ہم کوئی آپ کے دھرم کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتے. قرآن کریم کے اندر ان کی کیٹیگری اس طرح اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. ارشاد ربانی ہے، اللہ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. سورہ الممتحن آیت نمبر 8 کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ، غور سے سنو آیت کریمہ، اسلام کے اوپر سب سے بڑا اعتراض جاہل غیر مسلمین جو جاہل ہیں، جنہوں نے سنی سنائی، حالانکہ وہ بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں اپنے حساب سے، لیکن وہ ابو جہل کے اولاد، جان بوجھ کر کے اعتراض کیا کرتے ہیں؟ اسلام اپنے سوا کسی کو برداشت نہیں کرتا، اسلام اپنے سوا کسی کو نہیں چاہتا، اسلام اپنے سوا سب کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے. اے جھوٹ بولنے والوں، اے الزام تراشیاں کرنے والوں، اسلام کو بدنام کرنے والوں، سنو، تمہارے کہنے سے اسلام نہ کچھ بگڑے گا نہ بنے گا انشاءاللہ، نہ تمہارے کہنے سے کوئی بات اسلام ہو جائے گی. اسلام وہی ہے جو قرآن میں موجود ہے، اسلام وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں مطلب اے مسلمانوں، ایسے لوگ جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے، نہ تم سے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ انہوں نے تمہیں گھر سے نکالا ہے، نہ اپنے ملک سے نکالنے کی تمہیں کوشش کرتے ہیں. سنو غور سے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے ملکوں میں، بالخصوص بھارت کے اندر بہت سارے ایسے جاہل ناعاقبت اندیش غیر مسلمین ہیں، سب نہیں ہیں، چند ہے جو کیا کہتے ہیں، مسلمانوں جاؤ قبرستان یا جاؤ پاکستان، جاؤ قبرستان یا جاؤ، ہاں باقاعدہ نعرہ لگاتے ہیں، باقاعدہ چلاتے ہیں روڈوں کے اوپر. بہرحال ان کے ان گیدڑ بھپکیوں سے انشاءاللہ نہ کچھ بننے والا ہے نہ کچھ بگڑنے والا ہے. یعنی ان کا نہ کچھ بنے گا نہ انشاءاللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا کچھ بگڑے گا. بس یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسے ماحول میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا کیسا رشتہ ہونا چاہیے، وہ بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، رب کے قرآن کی طرف سے. اور رب کے قرآن ہی نے ہمیں لگام لگائے ہوئے ہیں جناب علی، ورنہ اسی زبانوں کو کاٹ کر ہتھیلیوں پہ رکھ سکتے. نہیں سمجھ میں بات ہے، لیکن رب کا قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، جس نے ہمیں بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں، جس نے ہمیں ہتھکڑیاں پہنائی ہوئی ہیں. ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، ورنہ ایسے تھوڑ دلوں اور بز دلوں کے تانے اور تشریح، کہاں راجہ بھوج کہاں گنگوا دلی، ایسے لوگوں کو سبق سکھانے میں کوئی وقت نہیں لگتا، لیکن صبر کرتے ہیں. ہمیں اللہ نے کہا صبر کرو. کیٹیگری بتائی گئی کہ جو غیر مسلمین تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکال کر باہر نہیں کرتے، تمہارے ساتھ
قتل و غارت نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان سے انصاف نہ کرو، ان سے نیکی نہ کرو، ان کے ساتھ گڈ بیہیویئر نہ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، اپنے صدقات زکوٰۃ میں سے بھی ان کو دے سکتے ہو، غریبوں کی مدد کرو، سب کی وہ پوری تعلیمات ان کے ساتھ ہوگی، کیونکہ وہ تم سے لڑائی نہیں کرتے، تم سے جھگڑا نہیں کرتے۔ یہ کیٹیگری ہے اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کو بتلائی، تو یہ تعلق ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کہیں نے کسی کو مار دیا تو سارے غیر مسلموں کی بستیوں کو آپ نے آگ لگا دی، یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہماری صفوں میں۔ ہاں، جب نبی کے زمانے کا عالم یہ تھا کہ منافقین بیٹھے ہوئے رہتے تھے، وہی آیا کرتی تھی صبح و شام، جب یہ عالم تھا اس دور میں منافقین کا، اب تو وہی کچھ ہی نہیں، اب تو نہ جانے کتنے بھیڑیے ہماری صفوں میں داڑھیاں رکھ کر، عمامے باندھ کر، چوغے پہن کر، اسلام کا نام لے کر ہمیں اور اسلام کو رسوا اور ذلیل کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ٹاپر مسلمان سمجھتے ہیں۔ خیر، وہ الگ بات ہے۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دی کہ جو کافر تم سے، غیر مسلم تم سے نہیں لڑتے، تمہاری دعوت کی راہوں میں رکاوٹ نہیں پیدا کرتے، تم پر ظلم و ستم نہیں کرتے، تمہیں گالی گلوچ نہیں بکتے، وہ لوگ بطور انسان تمہارے ساتھ معاملہ رکھنا چاہتے ہیں، حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، تمہارے خلاف وہ کسی مہم میں شریک بھی نہیں ہیں، کسی کے متعاون اور معاون بھی نہیں ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی بھلائی کرو، نیکی کرو، کاروبار کرو، حسن سلوک کرو، برابری کا معاملہ تم کر سکتے ہو۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جیسے دنیا کے اندر تمام قومیں برابری کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ تعلقات رکھتی ہیں، ایسے تم بھی ان کے ساتھ تعلقات رکھو اور ان کے ساتھ برابری کے معاملات رکھو۔ یہ کیٹیگری دوسرے نمبر کی ہے۔ تیسری کیٹیگری ایسے غیر مسلموں کی ہے جو بڑی، اب اس کو کیا کہوں میں اپنی زبان میں، حماقت اور جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جو آپ سے لڑائی کرتے ہیں، خواہ مخواہ آپ کو چھیڑتے ہیں، خواہ مخواہ محارب ہیں، آپ سے جنگ کرتے ہیں، خواہ مخواہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کے دین کو گالیاں دیتے ہیں، خواہ مخواہ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں، اللہ ان کا بھی ہے، لیکن جہالت ہے، وہ ان کی نادانی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وہ امت میں ہیں، امت دعوت میں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے بیوی بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، المہم ان کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں جو غیر مسلمین ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی تعلیم دی ہے اور فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ سورہ الممتحنہ اسی کے بعد آیت نمبر 9 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ اللہ دوستی کرنے سے منع فرما رہا ہے۔ اے مسلمانوں، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو جو تم سے دین کے معاملے میں لڑ رہے ہوں، دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں تم سے جھگڑا کر رہے ہیں، دین کے معاملے میں بنیاد بنا کر تم سے لڑائی کر رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں، چوری چکاری کر رہے ہیں، اکیلے پا کر کے مار رہے ہیں، تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو لوٹ رہے ہیں، تمہیں گھروں سے نکالنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، تمہیں گھروں سے نکالنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ایسے ہی ان لوگوں سے بھی دوستی مت کرو جو ان کے ساتھی ہیں یا ان کا تعاون کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے۔ سوچ لو، آپ کو ایک آدمی ہو یا پارٹی ہو یا گروہ ہو یا جماعت ہو، ایسے لوگوں سے دوستی، بولو، یہ ہے اسلام کی حد بندیاں کتنی کھلی ہیں، اللہ اکبر، پوری دنیا کے لیے، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ان سے دوستی کرے گا، یاد رکھو وہ ظالموں میں سے ہوگا، وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے۔ یعنی جو غیر مسلم دعوت اسلام کی راہوں میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، اسلام کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، جو غیر مسلم تم سے لڑتے ہیں، تمہارے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، تمہاری بستیوں کو آگ لگاتے ہیں، تمہاری گاڑی، تمہارے سفر، تمہاری سواریوں کو ختم کر دیتے ہیں، تمہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، جلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست، یا وہ لوگ جو ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں مالی طور پر، جسمانی طور پر، کسی بھی طور پر، سیاسی طور پر، اجتماعی طور پر، سماجی طور پر، زبان سے، ہاتھ سے، مال سے، دولت سے، جیسے بھی
مدد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے قریب بھی مت جاؤ، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ، بلکہ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو دنیاوی دشمنی کا ہوتا ہے۔ تمہارے دنیاوی دشمنی میں اگر تمہارے ماں باپ کو کوئی گالی دے تو اس کے بغل میں بیٹھ کر کے آپ کھانا کھاؤ گے؟ اس کے بغل میں بیٹھ کر کے آپ رشتے اور ناطے جوڑو گے؟ بولو۔ ارے تمہارا اپنا کلمہ پڑھنے والا بھائی بھی اگر تمہاری ماں کو گالی دے دے تو اس سے بات کرنا چھوڑ دو گے؟ تو اللہ نے فرمایا جس طرح دنیاوی معاملات میں تم ان سے دشمنی رکھتے ہو، اگر وہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اگر وہ دین کو ڈائنامنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دین کے نام پر تم سے لڑائی کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ، یا وہ لوگ جو ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان سے بھی بائیکاٹ کرو، ان کا بھی بائیکاٹ کرو۔ لیکن جو لوگ تم سے مصالحت کرتے ہیں ان کا حکم میں نے شروع میں بتا دیا ہے۔ ایک تیسری کیٹیگری ہے، چوتھی کیٹیگری ایسے غیر مسلموں کی ہے جو مسلم ریاستوں میں رہتے ہیں، مسلم ملک ہیں، مسلمانوں کی اکثریت، ایسے لوگ ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جیسے پاکستان ہے، جیسے بنگلہ دیش ہے، جیسے آپ کا کیا کہتے ہیں، یا سعودی عرب وغیرہ کے اندر اسلامی ریاست ہے، خلیج ہے، یہاں غیر مسلمین رہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں ان کا گھر نہیں ہے، لیکن یہود، نصارہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ مصر ہے، اس کے اندر نصرانی بھی ہیں، کرسچن غیر مسلمین رہتے ہیں، ان کے گھر بھی۔ جناب علی سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ایسے ممالک یا جو ہے جو مسلم ریاستوں میں جو رہتے ہیں ان کی بھی نوعیت الگ ہوگی، یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو اسلام نے ذمی کا اعزاز دیا ہے۔ ذمہ داری، یعنی ان کی ذمہ داری مسلم ریاست کے اوپر ہے، وہ اقلیت میں ہیں تو مسلم ریاست کا یہ فرض ہے کہ ان کے حقوق کی حفاظت کرے، بہن بیٹیوں کی حفاظت کرے، مال و جائیداد کی حفاظت کرے، کاروبار کی حفاظت کرے، ان کے اوپر ذرا بھی کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے اسلامی ریاست میں؟ ذمی کہا جاتا ہے، جن کے جان، جن کے مال، جن کے ہر آبرو اور عزت کی ذمہ داری مسلم ریاست پر ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب، مثال میں آپ کو دیتا چلوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے، میں تاریخ کے زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، واقعہ صرف اشارہ کروں گا۔ آپ کو خنجر مارا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جس نے خنجر مارا وہ کون تھا؟ فیروز نامی مجوسی تھا، غیر مسلم تھا، مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا فیروز ابو لولو، جس کا مزار ایران والے بنا کے پوج رہے ہیں۔ اس دشمنی میں کس نے اور اس محبت میں کہ یہ بہت بڑا ولی اللہ ہے، بابا شجاع نام رکھا ہے، اس لیے کہ یہ اس سے عمر بن خطاب کو شہید کیا۔ اللہ لعنت ہو خبیثوں کے اوپر، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین، شہید امیر المومنین، ایک ملک کا حکمران، اس کو زخمی کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے؟ اب آپ کے ملک کے سربراہ کو کوئی قتل کر دے چلتے بھی، آپ سوچ سکتے ہیں اس کا تو خاندان کیا، اس کی تو آنے والی نسلوں کو انسان برباد کرنے کے اوپر لگے گا۔ امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت امیر المومنین سمجھ رہے ہیں معاملے کو، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کو دوائیں پلائی گئیں، دوائیں آنتوں سے باہر نکل گئیں، دودھ پلایا گیا، دودھ بھی آنت سے باہر نکل گیا۔ تمام اطباء انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اب وصیت کر دو، اب اللہ ہی زندگی بچا سکتا ہے، ہمارے بس میں تو نہیں ہے، کوئی دوا کارگر نہیں کر رہی، وصیت کرو۔ اللہ حضرت امیر المومنین نے وصیت کی۔ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی آپ نے فرمائی کہ اے لوگو، غیر مسلموں کی جان، ان کے مال، ان کی عزت اور ان کی آبرو کی تم حفاظت کرنا۔ وہ جانتے تھے کہ میں اگر میری روح نکلی ادھر، مدینے کے اندر رہنے والا کوئی بھی غیر مسلم باقی بچ سکتا۔ کتنی بڑی ذمہ داری! مرتے وقت آپ نے یہ احساس کیا، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ کسی کی عزت و آبرو تم کیا جانو، تم کیا جانو، تم نے تو یار میٹر ہی بدلا ہوا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے عیسیٰ علیہ السلام کا بت بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے مریم کا بت بناتے ہو، اسی کو او مائی لارڈ پوچھتے ہو۔ عجیب بات ہے، افسوس کی بات ہے، جو خود نہ بن سکے تم اسی کو پکارتے ہو، جو خود سے کچھ نہ بول سکے اسی کو تم اپنا خدا دیا۔ عجیب و غریب بات ہے۔ بہرحال اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو یہ وصیت کی اس کی وجہ یہی تھی تاکہ غیر مسلموں کی جان، ان کی عزت و آبرو کو بچا لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ جذبات میں مسلمان ان کو ختم کر دیں۔ تم عزیزان گرامی، یہ چوتھی کیٹیگری جو میں نے بیان کی، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ اور تعلق
غیر مسلموں کا مسلمانوں سے اس طرح ہونا چاہیے۔ ایک پانچویں کیٹیگری اور آخری کیٹیگری میں بتا رہا ہوں، وہ ہے منافقوں کی کیٹیگری۔ یہ تو بڑے ڈینجر ہے، یہ تو ان خبیثوں سے ان سے کہیں زیادہ خبیث ہے، اور اسی لیے اللہ نے ان کا درجہ کہاں رکھا ہے؟ کفار کے سب سے نچلے درجے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے آخری طبقے میں منافقوں کو سزا دی جائے گی، کیونکہ یہ دوغلے ہوتے ہیں۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ دوغلا، زبان پہ کچھ اور دل کے اندر کچھ ہوتا ہے، ایسے منافق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینے کے حکمران تھے، اس ریاست مدینہ کے اندر منافقوں کی ایک دو تعداد نہیں تھی کہ ایک منافق یا دو منافق، منافقوں کی سینکڑوں تعداد تھی، سینکڑوں میں تعداد تھی۔ آپ کہیں گے مولانا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ ان کی تعداد منافقوں کی بہت زیادہ تھی؟ غزوہ احد جو سن 3 ہجری کے اندر ہوا ہے، اس کے اندر اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی مدینے سے لے کر کے تمام مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو لے کے احد پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں، 300 کتنے؟ 1000 میں سے 300 کلمہ پڑھنے والے پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے ہم تو مدینہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے جن کو لڑنا جائے۔ 700 مسلمان جو پکے تھے وہ غزوہ احد کے اندر شہید۔ اسی سے کہتے ہیں سینکڑوں تھے۔ یہ وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یہ وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے، یہ وہ تھے جو پہلی صفوں میں فجر میں ہوا کرتے تھے محترم، تاکہ انہیں کوئی شک نہ کرے کہ یہ منافق ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، یہ منافقین، اللہ اکبر، انہوں نے اسلام کے نام پر مخالف مورچے نبی کے زمانے میں قائم کیے تھے۔ آپ کو پتا ہے نبی کے زمانے میں ایک مسجد بنی تھی، مسجد ضرار جس کا نام دیا گیا ہے۔ کس لیے بنائی تھی مسلمانوں نے مسجد؟ قبا کے قریب مسجد قبا، اس کے بغل میں ایک مسجد بنائی گئی تھی تھوڑی دور پر۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا آئیے آپ کی مسجد بہت دور پڑتی ہے، ہم اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، کبھی کبھی آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آسمان سے وحی نازل فرمائی۔ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے نا، ہم اور تم تو نہیں جانتے، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا، بولو اللہ جانتا ہے۔ حضرت جبریل کو بھی لا تقم فیہ ابدا، اے میرے نبی ایسی مسجد میں کبھی کھڑے مت ہونا، جانا بھی نہیں۔ یہ مسجد جو بنائی گئی ہے یہ اسلام کو مٹانے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ دشمنان اسلام کو پناہ دینے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کو مٹانے کے لیے بنائی گئی ہے، یہودیوں کو اور سب کو ٹھہرانے کے لیے۔ یہ وہ منافقین ہیں جنہوں نے بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ رب العزت والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المسلمین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے نقصان پہنچانے، کفر کرنے، مسلمانوں میں بٹوارہ کرنے، تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی ہے، ان لوگوں کے لیے مورچہ بنانے کے واسطے بنائی ہے جو آپ سے اس سے پہلے لڑ چکے ہیں، یعنی کفار کے لیے، یہودیوں کے لیے مورچہ بنایا گیا وہاں پہ مسجد کے نام پر۔ آج بھی بڑا گیم ہوتا ہے مسجد کے نام پر، مزار کے نام پر، درگاہ کے نام پر، چلے کے نام پر، شدے چبوتروں کے نام پر، سب یہی لوگ ہیں، جانے انجانے، کوئی جان کرتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ جناب عالی، چنانچہ مدینے کے منافقین نے منافقت کی حد کر دی تھی، اتنی حد کی تھی کہ اللہ نے قرآن کریم ان کے بارے میں فرمایا، سورہ منافقون نازل فرمایا اور فرمایا کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ یہ منافقین ہیں نبی آپ کے پاس آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو ایمان لاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ بتاؤ آج کے زمانے میں منافق کی پہچان کوئی ہے؟ آپ پہچان سکتے ہیں منافقین؟ منافقوں کی اگر پہچان لے کے اگر آپ مومن ڈھونڈیں تو شاید کوئی ایک دو ملے، بقیہ ہم میں یہاں ہم سب اس میں شریک ہوں گے، ہم میں کوئی صحیح مومن نکل سکتا؟ کیونکہ منافق کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ منافق کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ منافق کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ منافق کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کیے تو وعدہ خلافی کرے۔ آج یہ صفات ہم میں کس میں موجود نہیں، الا من رحم اللہ، چند ایک کو چھوڑ کر۔ بہرحال
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں اے اللہ کے اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ لوگ آپ کو دل سے رسول نہیں مانتے، یہ صرف زبانی طور پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ان کافروں اور منافقوں پر میرے عزیزو، یہ منافقین کے کفر کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یاد رکھو، کوئی اگر نبی کے دین پر نہیں ہے، بھلے وہ زبانی طور پر رٹ رہا ہے، آج ہمارے ملکوں کے اندر بھی ہماری قائدین بنے ہوئے، رہنما بنے ہوئے ایسے منافقین موجود ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کا نام لے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ تو مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، لیکن یہ نہ مومنوں کو دھوکہ دے سکتے، نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے، بلکہ یہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت۔ عزیزان گرامی، بات بڑی لمبی ہے، بہرحال میں آپ کو مختصراً یہ بات ختم کرتے ہوئے کہ یہ ہمارا بیہیویئر جو ہے کس طرح سے ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں یہ صراحتیں موجود ہیں کہ منافقین جو ہیں وہ مومن نہیں ہیں، بلکہ جھوٹے اور دھوکے باز، دغاباز اور کافر ہیں یہ، اور بھلے یہ صحابہ کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتے ہیں، یہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یہ نبی کے جھنڈے کے نیچے جہاد کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن یہ در پردہ فتنے گڑھتے تھے۔ جنہوں نے سازشوں کے تانے بانے بنے نبی کے زمانے میں، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی انہوں نے سازش کی۔ اور سنو، آپ کہو گے کہ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا؟ اللہ کے نبی دیکھتے تھے سامنے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی جمعے کے دن خطبے کے لیے بیٹھتے تھے تو عبداللہ بن ابی بن سلول وہ کھڑا ہوتا تھا اور کہتا یا ایھا الناس اسمعوا انہ رسول اللہ، اے لوگوں سنو، یہ جو ممبر پر کھڑے ہیں یہ محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے اوپر ایمان لاؤ، ان کی باتیں سنو۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں واللہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ہم جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ لیکن جب غزوہ احد کے بعد ہم نے دیکھا کہ 300 منافقین نکل گئے، پھر غزوہ احد کے بعد جمعہ آیا اور یہ کھڑا ہوا، حضرت عمر بن خطاب نے اچھل کر اس کے گریبان پکڑے اور کہا منافق بیٹھ، اب تجھے ہم پہچان چکے ہیں، تو کون ہے، تو اب جھوٹ نہیں، اب تجھے ہم نہیں کھڑا ہونے دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی کتنی دفعہ حضرت خالد بن ولید کہا تعنی نقتل هذا المنافق، اللہ کے نبی اجازت تو ان منافقوں کو ختم کر دیں۔ حضرت عمر بن خطاب ذرا سی دیر پر تلوار نکال لیتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں خود، اور یہی نہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کا جو بیٹا تھا اس کا بھی نام عبداللہ بن عبداللہ، وہ پکا مومن آدمی، اور باپ کا نام عبداللہ، وہ پکا منافق۔ کتنی دفعہ عبداللہ نے بھی کہا اللہ کے نبی ہمیں حکم کرو، میں اپنے باپ کی گردن آپ کے قدموں میں لا کے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، کہنے لگے اتنا فتنہ، کہہ رہے ہیں یہ قتل ہونے کے بعد اور فتنہ پھیلائیں گے، ان کو کچھ مت بولو، ان کو قتل کرو گے، پوری دنیا میں ہنگامہ یہ کریں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی برداشت کرتے رہے، پروپگنڈا کریں گے یہ لوگ ہمارے ساتھ دین میں بھی شریک ہیں، دنیا میں بھی شریک ہوتے ہیں، اس لیے ہم انہیں قتل نہیں کر سکتے، جس سے ظاہر ہوا کہ یہ لوگ کافر تھے، یہ منافق کافر ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو چند مخصوص مسلمانوں کے علاوہ باقی تو یہی کہیں گے کہ محمد نے آپ جانتے تھے، اللہ کے نبی نے آپ جانتے ہو کہ یہ منافق ہیں، لیکن بیچارے بہت سارے گاؤں بستیوں میں ان کو تو نہیں پتا ہے کہ یہ کون ہے، تو اس لیے وہ الزام لگائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکمت عملی سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کسی بھی مسلمان کو، چاہے وہ کسی بھی مسلمان کو جو لیڈر ہے مسلم کو، ہمیشہ یہ بات رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کردار سے، اس کے کسی عمل سے اسلام بدنام ہو یا عام مسلمان خطرے میں پڑ جائیں۔ ہرگز ایسا قدم کبھی بھی کسی مسلمان کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو مسلمان ذرا سی بات کے اوپر روڈوں کے اوپر مظاہرے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یا گاڑیاں جلانا شروع کرتے ہیں، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی، کسی نے صحابی کو گالی دے دی، کسی نے قرآن جلا دیا، تو جناب علی چاہے خود نماز نہ پڑھیں، شرابی ہیں، کبابی ہیں، بیکار ہیں، مشرک ہیں، لیکن روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کر ننگا ناچ ناچیں، اسلام اس کی اجازت
نہیں دیتا. کیوں؟ آپ کے اس گھناؤنے کردار سے. بھلے آپ محبت میں کر رہے ہیں، اسلام رسوا ہوتا ہے، مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے، اسلام کی راہوں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے آپ ہرگز ایسے اقدام نہ کریں. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صبر کیجئے. یہ منافقین جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ اکبر. یہی نہیں، آج جو خانہ کعبہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ خانہ کعبہ پتہ ہے یہ خانہ کعبہ کی اصلی شکل نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ خانہ کعبہ وہ جو حتیم ہے، حتیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا وہ پورا حتیم کے اوپر چھت تھی. آج وہ حتیم کعبہ بغیر چھت کے ہے کہ نہیں چھت کے، صرف چوکور بنا ہوا، آپ اسی کو کعبہ سمجھتے ہو. لیکن وہ حتیم جو دیوار بنی ہوئی ہے بغیر چھت والی، وہ بھی حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ میں بنائی تھی. لیکن آج تک وہ ویسے قائم و دائم ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کیوں نہیں بنایا؟ مکہ فتح ہوا، کفار اللہ کے نبی کی جوانی میں اصل میں ڈھہ گیا تھا، بارش ہوئی تھی، سیلاب آیا تھا. کفار مکہ نے پیسہ حلال کا جمع کر کے خانہ کعبہ بنایا، دیواریں بنائی، لیکن وہ چوکور ہی بنا پائے. وہ پورا ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے صرف دیوار کھڑی کر دی. پھر اللہ کے نبی جب رسول بنا کے بھیجے گئے، آپ نے مکہ کو فتح کیا. آپ چاہتے تو آپ خانہ کعبہ کو بنا سکتے تھے مقام ابراہیم سے لے کر کے پورا، لیکن آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے کہا واللہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ ابراہیم نے جس طرح مکہ خانہ کعبہ کو بنایا تھا میں بھی بناؤں، لیکن میری قوم ابھی نئی مسلمان ہے، نئے مسلمان ہوئے ہیں. اگر میں اس کی تعمیر وہاں سے کروں گا تو کہیں گے کہ دیکھو ہمارے باپ داداؤں کے گھر جیسے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا، بدل دیا. کیونکہ جاہل ہے، نہیں معلوم، آپ نے ویسے ہی رہنے دیا. اور آج تک وہ باقی ہے کہ نہیں باقی؟ بیچ میں ایک حادثہ ہوا تھا، حجاج ابن یوسف کی وجہ سے خانہ کعبہ کو جو نقصان پہنچا تھا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ ان کی جو خالہ تھی ان سے یہ حدیث سنی تھی. چنانچہ انہوں نے کیا کہا، جب خانہ کعبہ مکہ کے وہ حاکم بنے تو انہوں نے حتیم کعبہ کو چھت پورا ملا دیا اور پورا کعبہ تیار کر دیا. لیکن پھر جب بنو امیہ کا دور آیا تو بنو امیہ نے اس کو مٹا دیا. کہا نہیں، جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا ویسے ہی رہے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو بنانے کی، خلاص. تو آج تک وہ رہا. پھر بنو عباسیہ کا دور آیا تو انہوں نے سوچا کہ ہم دوبارہ اس کو انہی بنیادوں پہ بنائے جو حضرت ابراہیم، اس وقت امام دارالہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے کہا خبردار خانہ کعبہ کو ہاتھ میں لگایا جائے، جس حال میں ہے اسی حال میں رہنے دیا جائے، ورنہ یہ تو کھلواڑ ہو جائے گا. جو بادشاہ آئے گا کوئی گرائے گا کوئی بنائے گا، کوئی گرائے گا کوئی بنائے گا، یہ تو تماشا بنایا ہوا. اس لیے جیسا ہے ویسا ہی رہا جائے. چنانچہ وہی بنیاد آج بھی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس فتوے میں برکت ہوئی، آج تک الحمدللہ تمام لوگوں کے اس سے قائم و دائم ہے. بہرحال ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی بھی رد عمل میں ہمیں اسلام کا خسارہ اور اسلام کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. بہرحال میرے عزیزو، لیکن عدل اور انصاف سب کے درمیان ہونا چاہیے. یہی نبوت کا کردار ہے. یہودی آیا، مسلمان آیا، منافق آیا. مسلمان کیا تھا؟ منافق تھا وہ، لیکن بہرحال کلمہ پڑھنے والا تھا. معاملہ ہوا، کسی مسئلے میں جھگڑا ہوا اللہ کے نبی کی خدمت میں. یہودی نے کہا جہاں تمہیں فیصلہ لینا ہے چلو. اس نے کہا میں سوچا دل میں تو مسلمان ہوں، یہ تو یہودی ہے، اللہ کے نبی تو اس کے خلاف فیصلہ فرمائیں گے. آئے اللہ کے نبی کے سامنے معاملہ رکھا گیا. اللہ کے نبی نے معاملہ سن کر حق والے کو حق دے دیا. یعنی یہودی کا حق تھا، اس لیے آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا. آپ نے کوئی عصبیت، کوئی تعصب، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کینہ نہیں، بلکہ عدل سے کام لیا. یہ ہے نبوت، یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ تم حکمران ہو، تم حاکم ہو، کوئی بھی ہے، عدل کرو، انصاف کرو. اس کا دین دھرم نہ دیکھا جائے. اسلام معاملات حسن معاملہ کا نام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے کام لیا. ایک موقع پر آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک منافق نے کہا اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے. آپ نے فرمایا اذا لم اعدل من یعدل، اگر میں نے انصاف نہیں کروں گا تو کون میرے علاوہ انصاف کرے گا؟ اللہ کے نبی کے یہ تھا. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول اور یہی نہیں بل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کیا. غزوہ تبوک جاتے ہوئے خیبر کا محاصرہ کیا. خیبر کی ایک تاریخ ہے، وہ میں کبھی انشاءاللہ اس حوالے سے بتاؤں گا. آج میں جو بتا رہا ہوں نبوت کا کردار کیا ہے غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمان کو تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے کس طرح سے کہ جب خیبر کی طرف سے تبوک جاتے ہوئے خیبر آیا، سارے یہودی پریشان ہو گئے، قلعہ بند ہو گئے. ایک چرواہا تھا باہر بکریاں چرواتا تھا، اس نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ آپ کون ہیں؟ پوچھا ہوگا آپ نے فرمایا، کہا اچھا اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں پوچھا. آپ نے اسلام بتایا، وہ مسلمان ہو گیا.
وہ مسلمان, اس نے کہا میں الحمدللہ آپ کے ساتھ ہوں مسلمان. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بکریاں کس کے؟ بولے وہ تو ہمارے مالک کے جو قلعہ کے اندر بند ہے. آپ نے فرمایا تو تم جا کر کے وہ بکریاں اسے واپس کرو. اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں, اس کی اکری بکری کی ہم کو کیا ضرورت ہے, چھوڑ دیتا ہوں اللہ کے نبی. آپ نے فرمایا نہیں, جو معاہدہ ہے اس معاہدے کو برقرار رکھا ہے. تم اس کے نوکر ہو, چرواہے ہو, بھلے تم مسلمان ہو, یہ ایک الگ حیثیت ہے تمہاری, لیکن عدل اور انصاف اور امانتوں کو واپس کرنا یہ اسلام کسی کو یہ اسلام ہضم کرنے کا حکم نہیں دیتا. آپ نے واپس کیا اور کہا جاؤ اسے بکریاں دے کر واپس آؤ. یہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ ایک مسلمان کا تعلق, رشتہ یوں ہونا چاہیے, عدل و انصاف. اب آخری بات کہہ کر کے معذرت کے ساتھ میں اس موضوع کو کلوز کرنا چاہتا ہوں, بالکل مختصر بات. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے دماغ میں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہیں تو ہم کیا کریں, کیسے رہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو میں انہیں ایک بات نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کو اتنا سارا سننے کے بعد آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں غیر مسلموں کے ملکوں میں کیسے رہنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, آپ تھوڑے سے تھے, یہودی اور دوسرے بہت زیادہ تھے. آپ جب پہنچے تو آپ نے معاہدہ کیا, یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ تمہارا خون ہمارا خون, تمہاری عزت ہماری عزت, تمہاری بیٹی ہماری بیٹی, تمہاری آبرو ہماری. جو ہم سے لڑائی کرے گا تمہیں بھی ہمارے ساتھ مل کے اس کے خلاف لڑنا پڑے گا, اور جو تم سے لڑائی کرے گا ہم تمہارے. یہ معاہدہ. تو ہمیں اگر ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کفر کا غلبہ ہے, غیر مسلمین کا غلبہ ہے, تو ہمیں چاہیے کہ شرک اور کفر کو چھوڑ کر جتنے بھی معاملات ہیں حسن معاملہ, حسن اخلاق کے ساتھ آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے کردار اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ معاملہ کریں, تجارت کریں. ہاں, شرک اور کفر نہیں, یہ بتا دے سیدھی بات, اس میں کوئی مفاہمت اور اس میں کوئی بھی کیا کہتے ہیں مفاہمت ہو سکتی نہ. اس کے علاوہ آپ آزاد ہیں, حلال حرام سب کچھ آپ جان کر کے. جیسے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان, کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو آج کل ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جب یہ موضوع واٹس ایپ پہ ڈالا, فیس بک کے اوپر, کہ آج میں مسلم اور غیر مسلم کے رشتے بیان کروں گا, تو کسی نے کمنٹ کیا, کہا آج تو یہودیوں کا تذکرہ ضرور کریں گے. یعنی میں یہودی ہوں, یہودیوں کی موافقت کی بات کر رہا. ظالموں, اللہ ہدایت عطا فرمائے سے کوڑ مغز دماغوں کو, جنہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں, اسلام کے بارے میں نہیں سمجھا, اپنے علاوہ سب کو قتل کرو, جس کی وجہ سے آج اسلام رسوا ہے, بدنام ہے. مسلمان کو دیکھ کے لوگ وحشی سمجھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ فضا نہیں ہونی چاہیے, فضا جو اللہ کے نبی نے فرمائی. حضرت حذیفہ ابن یمان دونوں باپ بیٹے مکہ سے نکلے, مدینہ آئے, مدینہ پہنچ گئے, پتہ چلا اللہ کے نبی غزوہ بدر میں ہیں. اللہ اکبر نہیں, راستے میں پکڑے گئے, کیونکہ کفار مکہ آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے کے لیے. انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا, کہا کہاں جا رہے ہو, کہا مدینہ جا رہے ہیں, کہا ان سے مل کر کے تم لڑو گے ہمارے خلاف. اب کیا کہیں, جان بچانا تھی. انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات تو نہیں, ہم کو تو پتہ نہیں. بولے نہیں, قید کر لیا ان کو. 3-4 دن کے بعد انہوں نے چھوڑا, کہا ہم تم کو چھوڑیں گے ایک شرط پر کہ تم مدینہ جا کر پھر ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آنا نہیں, اس شرط پر ہم تم کو آزاد کرتے ہیں. کہا ٹھیک ہے بھائی, کوئی بات نہیں, چھوڑ دو ہم کو, ہم چلے جائیں گے, ہم نہیں آئیں گے لڑنے کے لیے. اب وہ آئے مدینہ میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. پھر واپس کہاں گئے, بدر پہنچے. خیر وہ تو یہ تھا بہانہ کر کے انہوں نے سوچا جان بچی, لاکھوں پائے آ گئے. اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ایسے حادثہ کو. آپ نے کہا تم نے قسم کھائی ہے کہ ہمارے ساتھ تم نہیں لڑو گے. کہا ہاں, انہوں نے مجھ سے قسم لی. آپ نے فرمایا مدینہ جاؤ. المؤمنون علی عہودہم, مومن اپنے وعدے کا پابند ہوتا ہے. بھلے ہمیں آدمیوں کی ضرورت ہے, بھلے ہمارے پاس 313 گھوڑا ہے, 1 گھوڑا 2-3 اونٹ, تلوار نہیں, تیر نہیں, بھلے ہم مسکینیت کی حالت میں ہیں, لیکن تمہارے مدد کی ضرورت نہیں. وعدہ مت توڑو کافروں سے جو تم نے وعدہ کیا ہے, کفار مکہ سے. واپس جاؤ اور واپس جا کے مدینے میں بیٹھو, ہمارے لیے اللہ کافی. یہ حذیفہ ابن یمان کا جو معاہدہ آپ کا, جس ملک میں آپ رہتے ہو ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے, اس معاہدے کو مت توڑو, امن و سلامتی کے ساتھ. سمجھ میں؟ اور دوسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, دوسرا نقطہ یہ ہے کہ غیر مسلم ممالک میں ہمیں رہ کر کے کیا کرنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں ایسے ملکوں میں رہ کر آپ اپنے دین کی حفاظت کریں, اپنے دین کو پھیلانے کی جد و جہد کریں, اور جہاں پر دین ہے ان لوگوں کی مدد کریں, جیسے لوگ اپنے دوسرے ملکوں میں رہ کر کے اپنے دین اور دھرم کی مدد کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں میں کہوں گا یہودیوں کو دیکھیے آپ, یہودی جہاں بھی رہتا ہے, وہ امریکہ میں رہے, چائنا میں رہے, انڈیا میں رہے, پاکستان میں, کہیں بھی رہے, دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہے,
وہ رہتا کہیں بھی ہے لیکن وہ اپنے دین کی مدد فلسطین میں وہاں جہاں یہودیوں کا سردار ہے ان کی وہ مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے روابط ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے، خیر الحکمت ضالۃ المومن، حکمت یہ مومن کا ہتھیار ہے، گمشدہ چیز ہے، وہ جس سے بھی حاصل کرے اس سے بہتر وہ حقدار ہے کہ وہ اس کو لے۔ ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس حساب سے جائز حد تک ہم اپنی کمیونٹی کی مدد کریں، تعاون کریں، ان کے ساتھ مل جل کر کے رہیں کہ جہاں کہیں کچھ ہوگا۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، یہ رشتے مسلموں کے غیر مسلموں سے، میرا خیال ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ پورا موضوع آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آ گیا کہ نہیں آیا؟ انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام اور مسلمانوں کو جہاں بھی رہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، مال و دولت ملک و وطن کی ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے، ہلاک و برباد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف۔